اور 1-2 دن کے بعد گھر میں فاقے آنے شروع ہو جاتے. مجھے اللہ کی توفیق سے اس بات کا خیال ہوا کہ شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور شاید یہ بہت دن تک چلے گا، حالات کچھ ایسا بتا رہے ہیں. تو میں نے پورے شہر میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ ہر شخص اپنے پورے محلے کے اندر ایک راؤنڈ کرے، اور اگر کوئی پولیس کا ذمہ دار یا کانسٹیبل کرفیو کے حوالے سے آپ کو روکے تو آپ بڑے عزت سے کہیں کہ سر میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے کسی گھر میں، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجیے. تو ہمیشہ پولیس والوں نے اجازت دی. میں بھی اپنے محلے میں نکلا اور ایک ایک گھر گیا، گھر کے اندر کے حالات معلوم ہوئے، اور محلے کی سطح پر سب کی مددیں اسی وقت سے شروع ہو گئیں. ایک گھر میں جب جانے لگا تو مجھے میرے محلے کے پڑوسیوں نے، جو میرے ساتھ تھے نوجوان، انہوں نے مجھے روکا کہ مولانا آپ اس گھر میں مت جائیے. میں نے کہا بھائی آپ چلو نا سب ساتھ میں، ہمیں تو ہر گھر کا جائزہ لینا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس گھر میں نہ ہم جائیں گے نہ آپ جائیے، مناسب نہیں اس گھر میں جانا. تو میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی. انہوں نے اتنا مجھے بتایا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف ایک جوان عورت ہے اور اس کا ننھا سا بچہ ہے. تو میں اپنے گھر واپس آیا اور اپنی اہلیہ کو بھیجا میں نے کہ آپ جا کر دیکھو اس گھر میں کیا حالات ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد اہلیہ جب واپس آئیں تو اس بری طرح رو رہی تھی وہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ 15-20 منٹ تک وہ ایک لفظ بھی مجھے بتا پائیں، بول ہی نہیں پا رہی تھی. کافی دیر تسلی دلائی میں نے کہ بھئی بتاؤ تبھی تو ان کی مدد کر پائیں گے ہم، کیا دیکھا اس گھر میں. تو میری اہلیہ نے مجھ کو بتایا کہ عجیب کہانی ہے، دردناک، شرمناک. اس عورت نے یہ بتایا کہ میرے شوہر ایک ٹیکسی چلاتے تھے، ان پر جرمانہ لگ گیا، وہ جیل میں. اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جرمانہ ادا کر کے ان کو جیل سے رہا کرایا جا سکے. اب جو کچھ گھر میں بچا کھچا تھا اس سے ہم لوگ کام چلاتے رہے. جب کئی دن کے فاقہ ہو گیا اور بچے کے منہ میں جھاگ آنے لگے تو میں سوچنے لگی یہاں مر گیا تو میں کہاں دفن کروں گی، کون میری مدد کرے گا. تو میں ایک رات کو 12-12:30 بجے بچے کو لے کر ایک دریا کے پل پر جا کر پہنچی، اس ارادے سے کہ اس بچے کو لے کر میں دریا میں کود کر اپنی اور اپنے بچے کا جان لے لوں گی، اور کوئی حل میرے پاس نہیں تھا. اب میں کھڑی تھی پل پر اور ڈر رہی تھی کودتے ہوئے، سوچتی تھی اب چھلانگ لگاؤں، پھر رک جاتی تھی ڈر کے مارے. اتنے میں ایک گاڑی میرے پاس رکی، اس گاڑی سے 2-4 لڑکے اترے اور انہوں نے مجھے کھینچ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، گھر لے گئے. باری باری سب نے میری عزت لوٹی اور مجھ سے کہا ان لوگوں نے کہ اتنی خوبصورت گڑیا ہوتے ہوئے جان دے رہی یہ پاگل، یہ رکھ 1000 روپے اور ہم روز آئیں گے اور تجھ کو لے جائیں گے اور واپس چھوڑ دیں گے، آرام سے کھاؤ پیو بچے کو پالو، کوئی مرنے ورنے کی ضرورت نہیں. اس عورت نے میری اہلیہ کو روتے ہوئے کہا 2.5 مہینے ہو گئے ہیں میں اپنے جسم کو بیچ کر اپنے بچے کو پال رہی. میں گواہ بنا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت سکتے میں آ گیا
میں سوچنے لگا کہ اگر میرا انتقال اسی حالت میں ہو گیا ہوتا تو کیا اللہ میری مغفرت کرتا؟ کیا اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھتا کہ تم بیان کر رہے تھے، درس دے رہے تھے، جماعتیں نکال رہے تھے، مدرسے میں پڑھا رہے تھے، مضمون لکھ رہے تھے، اور تمہارے پڑوس میں میری ایک بندی بھوک سے مجبور ہو کر عزت کا سودا